کینیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. لطافت صدیقی صاحب کینیڈین نیشن نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں, ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. جو خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ان پہ چند خبروں پہ ان کا تبصرہ حاصل کرتے ہیں. لطاف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک کی دعائیں بالکل ایز یوزول. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا پھر ایک دفعہ جو ہے اختلافات سامنے آ گئے ہیں, استعفے دے دیے گئے ہیں. یہ کیا واقعی اس دفعہ سیریس بات ہے, لیکن اس پہ کوئی یقین کرتا نہیں کہ پھر یہ بھی اسکرپٹڈ چیزیں ہیں ساری؟ نہیں, وہ تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. دیکھیے دو قسم کی, ایک تو اپوزیشن ہوتی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ اندر سے ہوتی ہے, باہر سے اپوزیشن جسے نورا کشتی کہتے ہیں, جعلی اپوزیشن وغیرہ. یہ اصل میں الیکشن کے وقت ایسا ہونا ہی تھا, اس کی نشاندہی بھی پہلے کی جا چکی تھی. اس سے جو میری جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھیں کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پروونشل ہوگا, اب چونکہ ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہے تو یہ قانون کے مطابق اپوزیشن گورنمنٹ بناتی ہیں. لیکن مجھے اب یہ احساس ہوا کہ اصل میں اس کی وجہ ایک اور ہے, اور بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز بل کے ساتھ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کی بڑی مخالفت ہو رہی تھی, اور ایم کیو ایم کو تو فرق نہیں پڑ رہا تھا, تو ہو ہی نہیں رہا تھا, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک تیر کے ساتھ دو شکایت. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پھر گورنمنٹ آئے گی پھر بل واپس لے لیں گے. ظاہر ایم کیو ایم کو اگر پھر خوش کرنا, اگر حکومت اچھی ظاہر ہے الیکشن سے تو گزر جائیں گے, اس کے بعد وہ سوچیں گے جب برج پہ پہنچیں گے تو پھر کیا. یہ لوگوں کو سمجھ تو آتی ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان میں سارا میڈیا بات کر رہا ہے, ہر سیاستدان بات کر رہا ہے, تو پھر یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا ووٹرز پہ؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز کا ایشو اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. لوکل باڈیز کے الیکشن تو ہونے ہی چاہیے, چاہے وہ پنجاب میں ہوں یا سندھ میں ہوں. لیکن لوکل باڈیز کا فائدہ چونکہ ایم کیو ایم کو وہاں پر اربن ایریا میں انہوں نے کام کر کے ویسے دکھایا تو ہے, لیکن انٹیریئر سندھ میں جو ایک کیمپین کی گئی وہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں تھی. اور لوکل باڈیز تو چاہیے بھائی, حیدرآباد میں حیدرآباد کا میئر ہو, کراچی میں کراچی کا میئر ہو, لاہور میں لاہور کا میئر ہو. اور لوکل باڈیز دنیا میں جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے تو 3 ٹیئر سسٹم ہوتا ہے. ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک لوکل باڈیز گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اس سسٹم کو آپ نے سسپینڈ کیوں کیا ہوا, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی. اور اس پہلے تو کہا اگر اس کے ریوائول ہو رہا ہے تو اس کی مخالفت, پہلے کہا کہ قانون بن رہا ہے, پھر کہا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, اور یہ تو زیادتی کی بات ہے, عوام کے ساتھ زیادتی ہے, چاہے وہ کہیں ہو. اچھا, اس میں بات یہ بھی, جیسے ایم کیو ایم کراچی حیدرآباد میں ظاہر ہے ان کے بہت زیادہ لوگ سپورٹرز ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کی آ جائے گی اکثریت. پنجاب میں ممکن ہے نون لیگ یہ سمجھ لو کہ گراس روٹ پہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت سے لوگ چلیں گے, اور اسی طرح سے ممکن ہے وہ الیکشن کے بعد کرا لیں گے, وہ الیکشن کے بعد کرا لیں. یہ وجہ ہو سکتی ہے, 2 سال سے اسی کام آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور ممکن ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن چونکہ براہ راست اثر انداز ہو سکتے تھے فیڈرل الیکشن پہ, تو فیڈرل الیکشن کے بعد الیکشن ہو جائیں گے, اس میں میرا خیال ہے یہ ایشو باقی نہیں رہے گا. اچھا لفظ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے, گوادر پورٹ جو ہے وہ چین کے حوالے کی گئی آفیشیلی, گو کہ ملکیت پاکستان کی رہے گی. اس پہ بہت سی بات ہوئی, پہلے سنگاپور کی کمپنی کو دے گی, وہ کمپنی بھی موجود تھی اس میں. اس پہ کچھ ممالک کے اعتراض بھی ہیں, اور امریکہ نے وظاہر تو نہیں لیکن کسی نہ کسی حوالے سے, انڈیا نے کسی نہ کسی حوالے سے. کتنا اہم ہے یہ, اور پاکستان کی جو اکنامک صورتحال اس پہ کیا چین اب کچھ شراکت داری کر رہا ہے, کچھ ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, چینج آ رہی ہے اس حوالے سے؟ سر میں یہ سوچتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں تو معاشی فائدہ ہوگا, لیکن سر دست جو پاکستان کو خطرات ہیں اور تھے یا ہیں, وہ یہ تھے کہ پاکستان کی سالمیت کے سامنے ایک بہت بڑا بگ کوسچن مارک ہے کہ کیا ہوگا. آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, بلوچستان کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد ہر پاکستانی کے ذہن میں کس قسم کے سوالات ابھر رہے ہیں, یہ وہ آپ جانتے ہیں اور سارے ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل موو ہے, اور وہ معاشی موو اتنا بڑا نہ ہو جتنا پولیٹیکل موو ہے. اس لیے کہ اب ہماری جو امریکہ پاکستان کے جو مخالفین ہیں ان کے سامنے جب آپ چائنا کو لے آتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی پاکستان کی طرف آنکھ دیکھنے کے لیے 2 دفعہ تو سوچے گا کہ چائنا کا اس کے رد عمل کیا ہو. اور چائنا بھی ایک اسٹیک ہولڈر پاکستان میں ہو گیا ہے, تو چائنا کو پاکستان میں ایک اسٹیک ہولڈر اس اسٹیج پہ بنانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عقل مندی کا فیصلہ. میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی چائنیز لیڈر کے حوالے سے, پاکستان از ایز امپورٹنٹ ایز بیجنگ فار چائنا, یہ کہا تھا انہوں نے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر چائنا ہی آپ کو کہتا رہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں, تو پاکستان بھی تو کوئی ثبوت دے کہ وہ بھی تو ہمارے دوست ہیں.
تو انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور اس کے نتائج تو آنے والے وقت ہی بتا سکیں گے، لیکن فی الحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس اے ویری گڈ پولیٹیکل موو. صاحب الیکشن کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں بڑی، کیونکہ جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی الیکشن کمیشن بھی آ گیا، سارا کچھ سیٹ اپ بھی ہو رہا ہے، نگراں، لیکن پھر بھی ہر وقت یہ ڈر لگ رہتا تھا کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی، کوئی سیٹ اپ آ جائے گا، کوئی نگراں، کوئی بنگلہ دیش ٹائپ. ابھی طاہر قادری صاحب کا لانگ مارچ آ گیا تھا، لانگ مارچ بھی پھر بلوچستان میں شیعیٹس کا جو ہوا بالکل. لیکن ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ غیر منصفانہ، غیر جانبدار اور صحیح گورنمنٹ آئے اور جلدی وقت پہ آئے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس بیان کی کتنی اہمیت اور اس موقع پہ کتنی اہمیت ہے؟ اس سے چیزیں ٹھیک ہو گئیں، بادل چھٹ گئے؟ بٹی صاحب پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے وہ کہتے تو رہے ہیں بیچارے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حوالے سے، اس طرح سے نہیں کہا، اس طرح سے لیکن ایک بات یہ ہے کہ کوئی دیر سے یا سویر اگر کوئی بات ہو، آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اور آرمی نے شاید اب یہ سوچ لیا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کو اقتدار میں لانے والے جو ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آرمی ٹیک اوور کر لے، تو آپ پاکستان کے جو خطرات ہیں ان کے پروسیس کو آپ ہیسٹن کریں گے. اس لیے کہ دیکھیے جب طاہر قادری صاحب نے مارچ کیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ سب کو یہ پتا چل رہا تھا کہ اب ملٹری ٹیک اوور کرے گی اور تالیاں بجنے کی امید تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ تالیاں نہیں بجیں. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے رائے ونڈ والے گھر میں سیاستدانوں کو اور رائٹ ونگ مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی والوں کو بلایا، تو اور پیپلز پارٹی تو آرمی کے خلاف تھی اور ان کے ساتھی تو تھے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک آواز ہو کر یہ کہا، نواز شریف کے کیمپ نے تو کہا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی گوارا، زرداری بھی گوارا ہے، سب چیز برداشت کر لیں گے، لیکن ملٹری والوں کو ہم نہیں آنے دیں گے. تو انہوں نے وہاں سے یو ٹرن لیا، اینڈ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اور نواز شریف کے حوالے سے ایک بات میں اور سوچ رہا تھا کہ دیکھیے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات، جب واجپئی بس میں سفر کر کے لاہور آئے اور دونوں وزرائے اعظم نے یہ کہا کہ بھول جائے ماضی کی باتیں اور ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اگر اس وقت 1999 میں یا اس سے کچھ 88 میں، اسی زمانے میں اگر یہ بات آگے بڑھتی تو دونوں ملک ترقی میں بہت آگے نکل جاتے اور پاکستان خاص طور سے معاشی طور پر اتنا بدحال نہ ہوتا. لیکن بدقسمتی کہیے، وہ بحث کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر کارگل ہو گیا، پھر وہ بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا، بیک ٹو اسکوائر ون، اور پھر ہماری دشمنی جاری، اور پھر ہم اب نہیں لے جا سکے. اب کافی عرصہ گزر گیا، 12-13 سال گزر گئے ہیں. تو یہ 12-13 سال بہت زیادہ نقصان ہوئے. اور دیٹ واز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، چاہے کوئی میری بات مانے یا نہ مانے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1999 کا زمانہ. اور یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کے تینوں آرم فورسز نے ان کو سلوٹ نہیں کیا تھا وزیر اعظم کو، انڈیا کے وزیر اعظم کو، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میرے حساب سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اور اگر اس میں یہ ان کو کہا جاتا کہ دونوں آگے بڑھو، تو پاکستان کے لیے اور ہندوستان کے لیے، دونوں کے لیے بہت بہتر ہوتا. اچھا، اب آپ کے خیال میں الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے اب تک کی اس قسم؟ ہاں، میرا خیال ہے آپ کا سوال یہی تھا کہ آپ یہ جاننا چاہتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وثوق سے تو نہیں کہی جاتی بٹی صاحب کوئی بات جب تک ہو نہ جائے. اور پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے حالات تو آپ دیکھیے، صبح میں کچھ آپ خبر پڑھتے ہیں، شام میں کچھ ہوتی ہے، دوپہر میں کچھ ہوتی ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ساری قوتوں نے اور سارے اسٹیک ہولڈرز نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ پاکستان میں اگر تبدیلی آئے تو الیکشن کے ذریعے آئے. اور پاکستان کی بقا الیکشن اور جمہوریت میں ہے. اور اگر ہم نے کوئی اور کھیل کھیلنے، دیکھیے 60-65 سال میں جتنے بھی سال گزرے ہیں، اس کے اندر اتنے تجربے کیے کہ اب پاکستان جس طرح سے معیشت ان کی خراب ہے، کیا کسی اور تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا طاہر صاحب، ڈاکٹر صاحب کا، طاہر القادری صاحب کا جو ایک فیکٹر تھا ابھی موجود ہے کہ وہ فیڈ آؤٹ ہو گیا پاکستان کی سیاست میں؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر آئی ایس پی آر کے چیف کے اس بیان کے بعد، تو میرا خیال یہ ہے کہ تمام پلیئرز، شیخ رشید انکلوڈڈ، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طاہر القادری کس کے کہنے پہ کر رہے تھے، لیکن سب کو لگ تو یہی رہا تھا نا کہ اب ملٹری ٹیک اوور کرے گی، یا مطلب ملٹری نہیں تو کچھ ایسا سیٹ اپ آ جائے گا. اور شیخ رشید صاحب روز ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں آرمی کو کیا ہو گیا، کیا کھا کے سو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ.
تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میسج کے بعد بہت سارے لوگوں کو جو کلیئر میسج ملا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر یہ اس میں کوئی صداقت ہے اور اس میں کوئی بددیانتی نہیں ہے، دیانتداری کے ساتھ اگر یہ بیان آیا ہے، اور اگر ایسا ہی ہوگا تو میں یہ امید کیوں نہ کروں کہ پاکستان میں شاید کوئی بہتری ہو. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ الطاف صاحب، بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ ویک آپ انشاءاللہ مزید جو ہیں ٹاپکس پہ بات کریں گے. جی شکریہ. تو چلے جناب، یہ تھا ہمارا آج کا کینیڈا کالنگ، اور نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپورٹ دے مولا.